شہزاد چودھری صاحب، کیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری کا مقدمہ اس کو محض سیاسی دھمکی کہا جائے یا پس پردہ کوئی منصوبہ حقیقت کا روپ بھی دھار رہا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کتنی جلدی بم کو لات مارنا چاہتی ہے، اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے میں ماہر ہیں. یعنی ہر ایسے وقت میں جب کہ وہ بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے کہ ان کا اپنا جو وجود ہوتا ہے اس کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تاریخ ہمارے سامنے ہے، سیاسی تاریخ، اس کے اندر پی ایم ایل نے جب بھی غلطی کی ایسی ہی غلطی کی. اب وہ جو ان کا جو بھگتنا پڑا ان کو، وہ جائز تھا یا ناجائز، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک اچھے خاصے چلتے ہوئے نظام کو، جبکہ وہ اچھی خاصی طاقت اور پوزیشن میں تھے، وہ کچھ ایسا کر جاتے تھے جس کے بعد کہ ان کو اس کا کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے تھے. سوال آپ کا یہ ہے کہ وہ کیوں کرنا چاہیں گے اور کیا کرنا چاہیں گے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ کیا وہ پی ٹی آئی کی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی کو دفن کرنا چاہتے ہیں. یہ فرق کرنا بہت لازمی ہے. پی ٹی آئی کی سیاست کو دفن کرنا ہے یا پی ٹی آئی کو دفن کرنا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں کیا اس میں فرق کیا ہے. پی ٹی آئی کی سیاست تو تقریباً اگر دفن نہیں ہوئی تو یہ زائل تو ضرور ہو چکی ہے. ان کا جو لیڈر جس کی بنیاد پہ سیاست چلتی ہے وہ جیل میں ہے. اگر آپ بہت بڑا دل بھی کریں گے اور ہر ہفتے 4-5 آدمیوں کو اجازت دیں گے کہ جا کے ان سے مل لے، اور آدھے گھنٹے 40 منٹ کی ملاقات کے اندر وہ کیا ڈائریکشن دے سکتا ہے جب اس کو باہر کے حالات کا ہی نہیں پتا، تناظر کا ہی نہیں پتا. تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا اس کا کوئی پیغام، کوئی ایسی چیز کبھی آ ہی نہیں سکتی جس سے کہ اس کی سیاست کہاں سے کہاں چلی جائے. دوسرا، اس کی جو دوسری ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بھی آپ نے جیل میں بند کی ہوئی ہے. جو تیسری ٹیئر ہے اس کے اندر تفرقات کی انتہا ہے، اور وہ بھی بکھرے بکھرے ہیں. پارٹی تقریباً ناپید نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی ایک بھی چیز وہ مل کے اکٹھا نہیں کر سکتے. پارٹی کی یہ حالت آ گئی ہے. گورننس ہے نہیں، صوبے کی ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے، اس کے اوپر خطرات ہیں کہ پتہ نہیں وہ چل بھی پاتی ہے یا نہیں چل بھی پاتی. اب یہی سیاست کے جملہ حصے ہیں نا. اب ان سب کے اندر تو پی ٹی آئی تقریباً میرے حساب سے سیاست تو ان کی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. اچھا، اب آ جاتا ہے پی ٹی آئی کو دفن کرنا لازمی ہے. کمال ہے کہ اتنی گندی سیاست، اتنی بری سیاست، اتنی بڑی بری لیڈرشپ کے باوجود یہ ایک ہر کوئی اس کو مقبول پارٹی کہتا ہے. میرے خیال میں یہ بنیادی فکر والی بات ہے کہ اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ آج ایک مقبول پارٹی ہے، اور اس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. اب اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو پیریڈ ہے 5 سال کا، جس میں بھی 2024 سے شروع ہوا، 2029 تک جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ اچھا کرے، جیسے کہ حسن نثار صاحب کل کہہ رہے تھے، آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں جس سے آپ یہ جو اثر ہے اس کو زائل کر کے اور 5 سال لے سکیں. تو give it 5 years، ایٹ لیسٹ 5 years if not 10 years. تو 5 سال میں کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی، کون سا رہ جائے گا آدمی جس کے سر کے اوپر ایک کتنی مقبولیت قائم رہے گی. ہر چیز کو اگر وقت ہر چیز کا مداوع ہوا کرتا ہے. اگر آپ کچھ جلدی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے جو اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، نہ صرف پی ایم ایل این کے لیے اور ملک کے لیے بھی. تو اس لیے اس طرف تیزی سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیزیں جو خود سے ہو رہی ہوں، ہمارے یہاں پنجابی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ جو بھاگتا گھوڑا ہوتا ہے، وہ پنجابی تو نہیں میں کہہ رہا، اردو میں بتا رہا ہوں، بھاگتے گھوڑے کو کبھی چابک نہیں مارتے. یہ گھوڑا پہلے سے ہی اس طرف جا رہا ہے جہاں آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں. آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. آپ نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا، ہر چیز ختم ہو رہی ہے. تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم لے لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے. 5 سال آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی 5 سال مل جائیں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں جب تک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہوتی، جو کہ مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گیو اٹ ٹائم. اپنے دھیرے دھیرے چلتے رہیں. یہ جو ڈیسپریشن جس کا ذکر ہو رہا تھا، عامر صاحب کہہ رہے تھے، یہ عجیب سی ایک آپ کی کیفیت کو بتاتی ہے. یعنی اگر وہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا آپ کے جو جذبات ہیں ان کو اس حد تک اچھال رہا ہے، اس حد تک ان کو اشتہا دے رہا ہے کہ آپ روزانہ کی شکل میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو یار پھر خطرہ آپ کو ہے، اس کو خطرہ نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی ختم ہوا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی دیکھیے کب کہاں سنجیدہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ سنجیدہ ہونے میں ویسے پی ایم ایل این کو کبھی وقت لگا نہیں، لیکن پی ایم ایل این ساری کی ساری ایک چیز نہیں رکھتی، سوچ نہیں رکھتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس سے ڈس ایگری کریں گے اس سوچ سے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، یوں کر دو، وہ کر دو، بغاوت میں ڈال دو، پھانسی دے دو، ختم کر دو، بین کر دو. میرے خیال میں کافی سارے پی ایم ایل این کے لوگ بھی جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں گے، گو کہ ان کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس قسم ہی کی ہی حرکات کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب، بانی پی ٹی آئی کو بانی ایم کیو ایم 2 قرار دینا سیاسی حقیقت کے کتنا قریب ہے؟ اس کے نیڑے تیڑے بھی نہیں ہو بھائی. وہ تو کراچی تک محدود ایک چیز تھی. یہ بہت جنگل کی آگ ہے
کس کو کس سے ملا رہے ہو آپ. دوسری بات عائشہ، جی یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ پابندی لگانے کے لیے اپنا سیاسی کندھا یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تو پی ٹی آئی کا جرم ہی ایسا ہے. اچھی خاصی نون لیگ کو ندامت لیگ میں تبدیل کر دیا، پنجاب پوری طرح چھین لیا، باقی رہ گئی پابندی. تو آوارہ ہواؤں پہ پابندی لگتی میں نے تو نہیں دیکھی. ایسی پابندی خود نون لیگ کے لیے آخری کیل ثابت ہوگی. اور آخری بات سن لیں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ سمیت سارا ملک لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کا بیانیہ بیانیہ بیانیہ. وہ بیانیہ کیا ہے؟ یہ آزمائے ہوئے بار 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 آزمائے ہوئے سیاست دانوں سے نفرت اور مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بتائیں، ماشاءاللہ ہماری انٹلیکچوئل ایلیٹ بیٹھی ہے پروگرام، مجھے سمجھاؤ ذرا. میں اگلے سوال کا جواب نہیں دیتا، میرا ٹائم لے لو. بتاؤ مجھے آپ بتائیں کیا بیانیہ ہے کیا؟ آپ PTI بتائیں کیا بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا؟ وہ بتاؤ. کہتے ہیں کہ صرف وہ سچ ہے اور باقی سب غلط ہے یا جھوٹ ہے؟ اچھا بھائی، میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں تو باقی سب غلط ہے، کو مان لے گا؟ سر یہی تو ایک ہے نا کہ میری جو بہت لمبی فالوئنگ ہے. نظریہ یا بیانیہ جو سن لیں، ان لوگوں سے نفرت اور مایوسی ہی پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے اور بک رہا ہے. ان کی خالی ریڑھی پہ رش ہے، ان کے 7 سٹار ہوٹلز خالی ہیں. پھر حسن نثار صاحب بات وہیں آ گئی نا کہ گالی اور نفرت، جواب میں بھی تو گالی اور نفرت ہی آئے گی نا، تو یہ تو تفریق اور تقسیم کہیں آگے بڑھ جائے گی. بھائی کرتے رہو نا، پھر میری بات کا جواب دو. اس کا بیانیہ کیا ہے؟ گالی اور نفرت. آپ بھی دے رہے ہو، آپ کی نہیں بک رہی. او یار، جو میں کہہ رہا ہوں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم لوگ عادی ہیں روایتی قسم کی گھسی پٹی باتیں کرنے کے. یہ ان لوگوں سے حد درجہ مایوسی. خود پی ٹی آئی کے بدلے میں نام لے دیتا ہوں. کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے حلقوں میں جانے جوگے نہیں رہے، لیکن ان لوگوں سے مایوسیاں اتنی بڑھ چکی ہیں. 50 سال سے چمٹے ہوئے بچے مین رولوں میں گھر کو رہے. یار خدا کا خوف کرو. بیانیہ کیا ہے مجھے بتاؤ. آپ لوگ میرے جیسے کودن بیوقوف کو سمجھا دو کیڑا بیانیہ. میں نے تنی کو بیانیہ نظر آیا. گالی گلوچ دونوں طرف سے چل رہی ہے. ان کی گالی بک رہی ہے، تمہاری نہیں بک رہی. ختم. بیانیہ اتنا بڑا لفظ استعمال کر رہا ہے وداؤٹ ریئلی انڈرسٹینڈنگ کہ اس کا مطلب کیا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیب کی کارکردگی پر. گزشتہ 33 ماہ اور نیب کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ کر دکھایا ہے جو گزشتہ 23 سال میں نہ ہو پایا. اس بریک کے بعد